کمروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر یہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے، نکل پڑتے، لکان خیر لہم، تو یہ بات یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ سابقہ 3 آیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا ادب یہ بیان ہوا کہ آپ کی بات کے آگے، آپ کے آگے نہیں بڑھنا، کسی بھی بات میں، کسی بھی فعل میں۔ دوسرا ادب یہ بیان ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ تیسرا ادب یہ بیان ہوا تھا کہ جس طرح عام لوگوں کا آپس میں انداز گفتگو ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ انداز گفتگو اختیار نہیں کیا جائے۔ اور پھر ان لوگوں کی مدح تھی جو لوگ اللہ کے رسول کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 4 اور 5، اس کو سمجھنے سے پہلے اس کے شان نزول کی طرف، سبب نزول کی طرف توجہ فرمائیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے کہ ان ناس من العرب، عرب کے کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کے اندر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود نہیں تھے، تو آپ کے گھروں کے باہر کھڑے ہو گئے اور اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے اور ہماری بات سنیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز گفتگو اور یہ حرکت مناسب نہیں لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح گھر سے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے بلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرما دی۔ یہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اس طرح کی ناشائستہ حرکت عادت اختیار کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے آواز لگا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان کے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے۔ نمبر 1، یعنی جتنے وہ لوگ آپ کو بلا رہے تھے ان میں سے کچھ عقل والے بھی تھے، کیونکہ قرآن نے لفظ بولا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے تھے، یعنی کچھ لوگ وہ بھی تھے جو سمجھدار تھے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ناواقف نادان لوگوں کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ سمجھدار بندے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو بیان کر کے بالکل نفی کی ہے، یعنی تھے ہی نہیں، اگر عقل والے ہوتے تو آتے ہی نہ، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کا طریقہ اختیار ہی نہ کریں۔ تو یہ تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اکثر عقل ہی نہیں رکھتے، اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے 4000 اور 4000 ایک 2 جگہ پر آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا۔ 3 بندے جو ہوتے ہیں ان کی جو حرکات ہوتی ہیں ان پر باز پرس نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا الصبی حتی یحتلم، جو بچہ ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تو اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس کی باز پرس نہیں ہوتی، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ دوسرا وعن المجنون حتی یفیق، مجنون جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتا۔ اور تیسرا وعن النائم حتی یستیقظ، جو بندہ سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہ ہو اس کا مواخذہ نہیں ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکثرہم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے اور پھر ان کے اوپر بات پرس ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقل رشد اور ایک ہوتی ہے عقل تکلیف۔ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے بندہ بے وقوفانہ طریقہ اختیار کرتا ہے، عقل اس کے پاس ہوتی ہے، سمجھتا ہے، لیکن ایسا کوئی انداز اختیار کرتا ہے جو اہل عقل کے شیان شان نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقل رشد۔ اس کے مقابلے میں آتی ہے السفہ، بے وقوفی۔
دوسری ہوتی ہے عقل تکلیف۔ عقل تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ مکلف کب بنتا ہے، اور اس کے مقابل میں آتا ہے مجنون، یعنی ان کے پاس عقل تکلیف تو تھی لیکن عقل رشد نہیں تھی۔ جب عقل رشد پر مواخذہ ہو سکتا ہے لیکن عقل تکلیف پر مواخذہ نہیں ہو سکتا، جیسے پاگل بندہ ہوتا ہے وہ جس طرح کے بھی اعمال کرے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر وہ آپ کے گھروں کے باہر کھڑے ہوتے، وہ ایک چشمہ پر آئے ہیں، چشمے کے پاس آئے ہیں اور وہ صبر کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضروریات اپنا آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھی خوش ہوتا، آپ اچھے طریقے کے ساتھ ان کی بات کو سنتے اور اس پر ان کو جواب بھی دیتے۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں کاش، یعنی ان کی حرکت پر افسوس کیا جا رہا ہے، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ یہاں پر ایک نکتے کی بات، جب اللہ نے یہ بولا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش بھی کی ہے اور ان کو معافی بھی عطا کرنی ہے۔ یعنی جب آیات کے بعد کوئی آیت ذکر ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی نام آ جائے، اس نام کا پیچھے حکم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ امام ابن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے یہ آیت پڑھی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اس طرح جب اس نے پڑھا نا تو سامنے ایک بدو بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ اعید الآیہ، آیت کو دوبارہ پڑھو، تو اس نے پھر ایسے پڑھی والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ غفور الرحیم۔ اس نے کہا آیت دوبارہ پڑھو۔ تیسری مرتبہ جب اس نے پڑھا نا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اس نے کہا الآن اصبت، اب تو نے آیت صحیح پڑھی۔ بدو تھا، اب اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ اگر اس کے بعد چوری کے بعد یہی آنا تھا نا سزا کے بعد واللہ غفور الرحیم، ان کی آپس میں مناسبت بنتی نہیں ہے، یعنی پیچھے ہاتھ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے اور آگے معافی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اللہ نے معافی یہاں پر کرنا تھا پھر کاٹنے کا کہنا ہی نہیں تھا، یعنی معافی اور رحمت کا کاٹنے کے ساتھ کوئی تناسب ہی نہیں بنتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، ان کے ہاتھ کاٹ دو چوروں کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ حکمت اس بات میں ہے کہ چور کا جب ہاتھ کاٹا جائے گا تو دنیا کے اندر امن شانتی آ جائے گی، چوریاں کم ہو جائیں گی۔ یعنی ہر جگہ پر اس طرح کی اور اس طرح بے شمار مقامات ہے۔ اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محاربت کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں مخالف سمت سے، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، جو لوگ ہیں وہ ڈکیتی کر رہے ہیں یا دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں، ابھی حکومت وقت نے ان پر اقتدار حاصل نہیں کیا، قوت حاصل نہیں کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کر لیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یہ بتا دو ان کو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ کب؟ جب انہوں نے حکومت کی پکڑ سے پہلے معافی مانگ لی۔ تو ان آیات کا آپس میں یہ ربط ہوتا ہے، جب کوئی بھی کسی آیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام آتا ہے تو اس نام کی پیچھے ایک حکم کے ساتھ ایک مطابقت ہوتی ہے، جو کہ قرآن کی ایک واضح فصاحت اور بلاغت پر ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔